مجھے پتا ڈر کس بات کا. اگر کسی دن ہوا نا ایسے کہ ہم کھڑے ہیں اور فرشتے ہیں کہ اللہ نے تیرے سے بات ہی نہیں کرنی بھائی, مجھے اس دن کا ڈر ہے کہ وہ لوگ بھی ہیں جس سے اللہ نے, فرشتے نے کہا نا اللہ نے تیرے سے بات ہی نہیں کرنی, چلو وہ لائن ہے تمہاری جاؤ. تو وہ والے دوست کیوں جس کو اللہ نے نہ بھی نہیں کرنی. ہم کھڑے دیکھتے تھے میچ بس. یو آر ناٹ پلئنگ, تو باہر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. آپ نے وہ ویڈیو دیکھی نہیں پرسوں کی, آپ سے چھوٹی عمر کی لڑکی کے بال پکڑ کے نا وہ یہودی ایسے سیڑھیوں سے کھینچا, دیکھ لی ویڈیو, ایسے پکڑا ہوا اس نے چھوٹی سی لڑکی کو ہماری, اور بالوں سے کھینچ کے سیڑھیوں سے نیچے لے کے اتار رہا تھا. میں نا اصل میں فلسطینیوں سے مل چکا ہوں, مسئلہ میرا یہ ہے. ایٹ یور ایج, اگر آپ کو میں اتنی سی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ انٹلیکچوئل جہاد ہی نہ کر رہے تو یا تو پیسے دیں, یمن میں بچے مر رہے میرے, فلسطین میں مر رہے, اب تو افغانستان کو بھی ایڈ چاہیے, وہ نچلے درجے کے مسلمان بن جائے. نبی اسلام سے ایک بندے نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے فلاں اماؤنٹ بتائی, بڑی ہیوی اماؤنٹ میں نے اتنی دی ہے جہاد میں, تو میں بھی مجاہد ہوں. نبی اسلام نے کہا جب ایک مجاہد گارڈ ڈیوٹی پہ ہوتا ہے نا, گارڈ ڈیوٹی پہ, اور جب وہ سو جاتا ہے ڈیوٹی کے بعد, تو جب خاک اس کے پیروں کے نیچے آتی ہے نا, تو جو تم نے پورا کچھ دیا ہے نا یہ اس خاک کے برابر بھی نہیں ہے. ابھی تجھے پتہ ہی کیا ہے کہ اسلام کے سسٹم میں پلیسمنٹ کیسے کرتے ہیں اپنی, بٹ ایٹ لیسٹ یو از ڈوئنگ اٹ, ایٹ لیسٹ یو آر ڈوئنگ اٹ, یس یو ہیو فاٹ, بٹ یہ رینک نہ اپنی سمجھ لیں گے, پلیسمنٹ مت سمجھ لیں گے. میں آپ کو انٹلیکچوئل جہاد کی بات کر رہا ہوں. آپ کی کیپیبلٹی نہ ہوتی تو یہاں پہ پہنچے نہ ہوتے آپ. You better start fighting the thought process here. Don't lose the intellectual battle. At least be a part of these three flanks. یا تو intellectual warfare میں آپ, جو کہ آپ capable ہیں, اس لیے بتا رہا ہوں. You have to be the biggest advocates in terms of intellectual acumen. آپ کو پتہ ہونا چاہیے مسلمان یہ قبیلوں کی لڑائی اصل میں سائنس کیا پوری اس کی. Where did it start? How did it start? Why did it start? What am I doing about this? آپ کو ہر پاکستان میں ہر 10واں بندہ ایتھیسٹ ہوا ہے, اس کو آپ کو پتا بھی ہے اس بات کا. میں اس لیے تو آیا تھا تو کہتا ہے کہ ہوا کیا آپ کے ساتھ, آپ کو پتا بھی ہے جنگ چل رہی ہے, بھائی گولیاں چل رہی ہیں, بیٹھے میں چائے آ رہی ہے کہ نہیں, کوئی فوجی کو بھی دیکھے ایسے. میں آپ کو بتانے آیا ہوں ہتھیار کدھر کدھر پڑے ہیں, فوج کے یونٹ میں آیا ہوں میں, یونٹ میں فوجی سارے کھڑے بغیر ہتھیاروں کے بیٹھے ہوئے, اور میں کہہ رہا ہوں ہتھیار کدھر ہیں تمہارے, اور آپ کیا کریں سر لنچ ٹائم آنے والا ہے 1:30 بجے پلیز اتر جانا. ہتھیار کتنے ہیں آپ کے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بتایا کہ 2 ہی فوجیں ہیں بس, ایک اس کی فوج, تیری فوج, اور شیطان کی فوج. سو جو تیری فوج میں نہیں ہے نا وہ اس کی فوج میں ہے, تیسری فوج ہی نہیں ہے کوئی. وہ جو تیسری فوج بنا رہا نا پاکستان کے بندہ, وہ تو ہے ہی کوئی نہیں, وہ تو ان کی فوج کا, شیطان کی فوج کا حصہ بنا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سیٹسفائی کرتا ہے, شیطان چھوٹے چھوٹے ثواب کا نشہ دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے ثوابوں کا نشہ دیتا ہے. I'm going to end this. یہ جو نمازی مسلمان ہے نا, نماز کے بغیر تو اب اسلام میں داخل نہیں ہوئے نا. نماز از دا لوئسٹ میرٹ آف اسلام. جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو اسلام کو لگتا ہی نہیں ہے, وہ کیا باتیں کرے گا, وہ تو لوئسٹ میرٹ ہے. میں آپ کو, آپ لوئسٹ میرٹ والے بندے ہیں یہاں پہ, آپ H8 یا FG کالج میں بیٹھے ہوئے یہاں پہ, آپ میڈیکل اسکول والے ہو گئے, آپ تو ہائیسٹ میرٹ والے بندے ہیں. یہاں پہ آگے بڑا فخر دکھا رہے ہیں, اور جو اصل میں فخر والی بات ہے وہ تو دکھائیں. Where is your placement in your own identity card which you say I'm a Muslim? Where is it? You want to say I'm a نمازی? Sorry, تو آپ تو بچے ہیں میرے, تو 8 سال کا بچہ نمازی ہوتا ہے, آپ نے کیا کر لیا ہے؟ سوچو سے آپ نے کیا کیا نمازی ہے, تو احسان تو نہیں کیا نماز پڑھ کے, وہ تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے پہلا قدم ہے. اندر کیا کیا آگے؟ تو یہ نمازی روزگار جو ہے نا, روزے دار, سوری, اس کا کوئی حصہ نہیں ملنا آپ کو. میں بتا رہا ہوں اگر آپ سسٹم کے پارٹ نہیں, میں نہیں یہ فتویٰ بتا رہا ہوں کس کا, علماء کا, کہ جو سسٹم کا پارٹ نہیں ہے نا اس کی نمازیں عقارت ہیں. اور جو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا, پرپز آف وچ وائی یو آر ہیئر, وہ تو نے پورا نہیں کیا اپنے اندر بیٹھ کے جا کے. اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں, نبی السلام نے حدیث میں تفصیل نہیں بتا دی کہ فرشتے جب اترے, اللہ نے کہا پتھر مار اس پوری بستی کو, اتنا بڑا پتھر آیا.
اس میں چھتری کا پوری لائن لگی ہوئی ہے, فرشتوں نے ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے, پوری چھوٹی سی بستی, پنڈی سے بھی چھوٹی, پنڈی تو بہت بڑی بستی ہے, 12 گاؤں جیسی بستی, اس میں پتھر آنا شروع ہو گئے. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ 3 گھر بچے ہیں ٹوٹل, زاہدین بیٹھے ہوئے ہیں, اور کوئی مارنے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ان 3 گھروں کے لیے تو پتھر ہے, یہ پتھر ان 3 گھروں میں مارو جا کے, یہ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں بیٹھ کے, یہ پاکستانی بیٹھے ہوئے نیچے, کہ تمہیں اس لیے بھیجا تھا اللہ اللہ کرو بیٹھ کے, نمازیں پوری کرو اپنی. پوری بستی کافر ہوئی بیٹھی ہوئی ہے, وہ تو یہاں پہ خانقاہیں نہیں کھولی تم نے اپنی. پڑھی ہے نا حدیث, یہ سنی تھی نہیں سنی تھی, آپ سن لی. آپ کو چلے ایسے ویڈیو بنتی ہے پیچھے کہتے سارے صاحب ریفرنس نہیں دیتے, کہاں سے ریفرنس دوں, کوئی پوچھتے نہیں ریفرنس. ان مسلمانوں کو جا کے اللہ نے پتھر مارے تھے فرشتوں نے, اتنے بڑے بڑے پتھر ان 3 گھروں کے لیے تھے, مسلمانوں کے گھروں کے لیے تھے, کہ لعنت ہے تمہارے اوپر. اپنے آپ کو مسلمان نہ کہتے تو بچ جاتے. آج کنفیوز کیے تم نے, اور کنفیوژن کی اینٹیڈوٹ ہے, تھراپی ہے تمہاری, کہ پتھر مارو تمہیں, کنفیوژن پھیلا رہے ہو لوگوں کو کہ دس از اسلام. نو, دس از ناٹ اسلام. That's why I'm saying you either a warrior of the right side or the left side. یہ پتھر والی داستان سمجھ آ جائے گی. اوکے, میک شیور یو انڈرسٹینڈ. آئی ہیو ویری ہائی ایکسپیکٹیشنز فرام ویمن اینڈ دے آلویز فیل می. اوکے, کیونکہ اللہ نے آپ کو نرم بنایا تھا نا. صحیح بتاؤں, آپ جب فلسطین کی ویڈیو دیکھتی ہیں نا تو آنسو آتے ہیں. یہ تو فلسطین کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو انگوٹھے سے اسکپ ہوتا ہے اور اگلا ڈانس لگا دیتے ہیں. سمجھ رہے, اتنی طاقت اسلام کی آپ کے اندر چلتی ہے, اور اللہ نے رحم ڈالا ہوا ہے آپ کے اندر. I hope this should be my cue. دیکھو کہ اس دنیا میں اس وقت ہو کیا رہا ہے, اور اسی کے لیے وہ حدیث میں سنایا کرتا ہوں. آج تو یہ درس قرآن میں بات آ گئی ہے. وہ حدیث میرے نزدیک آخری چیز ہے. اس کے بعد بھی اگر آنکھ نہیں کھلتی کسی انسان کی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے گرد اس نے جو یہ فلا تزکوا انفسکم, اس نے جو اپنے گرد تزکیہ نفس کا ایک مصنوعی حالہ بنا لیا ہے, کبھی بھی وہ اس حالے سے نکل سکے گا اگر اس حدیث سے بھی آنکھ نہ کھلی. اور وہ حدیث کیا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کو اپنے جو خطبات جمعہ ہیں ان میں نقل کیا ہے. بیہقی کی روایت ہے. اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینہ کذا وکذا باہلھا. اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت. قال فقال, حضور نے فرمایا, اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں, ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. پروردگار, اس بستی کو الٹ دوں, اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. اب آپ اندازہ کیجئے, یہ جو ہے نا اپنے آپ کو رگڑنا اور مانجنا, اور پوری زندگی رگڑنے میں اور مانجنے میں لگا دینا. ہم بعض بزرگوں کے تذکرے میں سنتے ہیں اتنے اللہ والے تھے, اتنے اللہ والے تھے کہ ان کا گھوڑا بھی کوئی مشکوک دانہ نہیں کھاتا تھا, اور وہ خود جو ہے وہ انگریز کی عدالت میں بیٹھے ہوئے اور انگریز کی نوکری کر رہے تھے. یہ ہے وہ میکروسکوپک اور مائکروسکوپک کا عدم توازن. طاغوت کی چاکری کر رہے ہیں, انگریز کی ملازمت کر رہے ہیں, انگریز کے قانون کی تنفیذ کے اندر اعلی کار بن رہے ہیں, لیکن ذاتی تقوی اور ذاتی نیکی اور ذاتی للہیت جو ہے اس کا معیار یہ ہے کہ ان کا گھوڑا بھی مشکوک چارہ اور مشکوک کھانا نہیں کھا سکتا. یہ ہے وہ عدم توازن, اس کو نوٹ کیجیے گا, جس کو کہ اس حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بستی کو الٹ دوں, اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. ذاتی نیکی کا اب اس سے اونچا کوئی مقام کوئی شخص مجھے اگر بتا سکے تو میں اس کا مرید ہو جاؤں گا. اس سے اونچا کوئی مقام ہوگا کہ آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی کسی نے معصیت میں بسر نہیں کی, ذاتی نیکی کی معراج. لیکن حکم کیا ہوا بارگاہ خداوندی سے؟ قال فقال, حضور نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جبرائیل کو, اقلب علیہ وعلیہ, الٹو اس بستی کو, پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر. کیوں؟ فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط, اس لیے کہ اس کا چہرہ کبھی میری غیرت میں سرخ نہیں ہوا, اس چہرے کا رنگ نہیں بدلا. بے غیرت انسان, بدیاں پھیلتی رہیں, میرے دین کو روندا جاتا رہا, میری شریعت کی دھجیاں بگڑتی رہیں, عوامر کا مذاق اڑایا جاتا رہا. نواہی کے لیے دنیا کے اندر جن چیزوں سے میں نے روکا اس کے لیے فلسفے تراشے گئے,
اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے. یہ سوائے ذاتی اپنے اس اصلاح کے اور ذاتی تقوی کے اور ذاتی نیکی کے اور ذاتی عبادت گزاری کے یہ میدان میں نہیں آیا. اس کا خون نہیں کھولا کبھی, اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا, لہذا یہ دوہرا مجرم ہے. یہ ہے وہ تصور جو یہاں پر نوٹ کیجئے. ہاں اس کے یہ معنی بھی نہیں ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے, روزہ بھی نہیں رکھ رہے, اقامت دین کے کارکن ہیں, فرض نماز آ گئی ہے وہ چلی جا رہی ہے, جماعت کا کوئی اہتمام نہیں ہے. اب یہ دو انتہائیں ہیں. ایک انتہا یہ کہ وہ تزکیہ نفس جو ہے اسی میں وہ رگڑنے اور ماننے کا عمل جاری ہے. ایک یہ کہ اس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں, اپنی ذات سے بحث ہی نہیں. وہ کیفیت وہ ہو گئی ہے جو یہود کی آئی ہے قرآن مجید میں کہ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ یہ دوسری انتہا ہے. پھر وہی بات عرض کروں گا, وہی بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستہ ہے جس پہ چلنا ہوگا کہ نہ یہ ہو کہ وہ مبالغہ ہو رہا ہو, اپنی ذاتی اصلاح میں تو مبالغہ کی حد تک آگے جا رہے ہیں, اور دوسرے یہ کہ اپنے دین کی تبلیغ و اشاعت, اقامت دین کی جد و جہد اس کا کھانا ہی نہیں کھولا زندگی میں, وہ کھاتا ہی نہیں کھلا ہے. یہ ایک انتہا ہے. دوسری انتہا یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے اپنے آپ کو کہ میں تو مجاہد فی سبیل اللہ اور دین کا کارکن اور دین کا میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے والا ہوں, جبکہ حال یہ ہو کہ جو کبائر ہیں وہ بھی زندگی میں موجود ہوں. ظاہر بات ہے فرض کا ترک کبیرہ ہے, نماز فرض چھوڑی تو کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو گیا, وہ تو کبائر میں آ جائے گا. فرائض کا ترک کر دینا کبیرہ